اور جسم کی آزادی نہ سمجھو کہ یہ نہ ہو کہ میں امیر ہوں تو میں جو مرضی کر سکتا ہوں، میں طاقت والا ہوں تو جو مرضی میں کر سکتا ہوں، میرے پاس میرے تعلقات بڑے ہیں، میرے اختیارات بڑے ہیں، میرا مقام بڑا ہے، میرا عہدہ بڑا ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں جو کچھ چاہوں۔ ایسی آزادی یسوع مسیح نے ہم سب کو نہیں دی ہے، بلکہ اس نے تو ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ جیسی محبت میں نے تم سے کی ہے تم بھی ایک دوسرے کو ویسے ہی محبت کرو۔ جیسا باپ نے ہمیں پیار کیا ہم اسی پیار اور محبت کو ایک دوسرے سے بانٹو۔ اور عہدوں سے، مقامات سے ہم اس بات کے لیے فخر نہ کرتے جائیں کہ ہم جسمانی طور پر آزادی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے ہم جسمانی آزادی نہ سمجھیں کہ میں اپنے جسم کے ساتھ جو مرضی کروں، میرا دل کرے تو میں اسے کاٹ ڈالوں، میرا دل کرے تو میں خودکشی کروں، میرا دل ڈالے تو میں کسی کو قتل کر دوں، میرا دل کرے تو میں کسی کے ساتھ بھی جیسا ناروا سلوک ہے وہ کروں۔ ایسی آزادی سے یسوع مسیح نے ہمیں آزاد نہیں کیا۔ ہمیں خدا جس آزادی سے آزاد کرتا ہے وہی دکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے جسم کی آزادی نہ سمجھے، بلکہ جسمانی طور پر ہم مسیح کے ویسے ہی تابع ہیں جیسا وہ چاہتا ہے، جیسا ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں سکھاتا ہے، اور اسی آزادی کے لیے اس نے ہم سب کو بلایا ہے۔ ہاں، دوسری بات، یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ متی رسول کی انجیل اس کے 7ویں باب میں بتایا ہے، میں صحائف انبیاء کو اور شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں کیا کرنے آیا ہوں؟ اسے مکمل کرنے آیا ہوں، پورا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور یسوع مسیح یہی بات آج سکھانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے ایک بار صلیب پر قربانی دے کے تمہیں ساری قربانیوں سے کہ اب تمہیں بکروں کی قربانیاں، بھیڑ بکریوں اور بچڑوں کی قربانیاں دینے کی اب اجازت نہیں ہے، اب نہیں دے سکتے ہو، کوئی بات نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں ایک بار مسیح قربان ہو کر ہم سب کے لیے ان ساری قربانیوں کو موقوف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے بکروں سے منع کیا ہے تو اس سے منع کیا ہے تو ہم جسمانی طور پر اور ایمانی طور پر کوئی ایسے جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہ ہم کسی کے لیے کیا قربانی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور کسی غریب کو چاہیے تو میری قربانی یہ ہے کہ میں اس میں سے نکال کے اس کی مدد کروں، یہ میری قربانی ہے۔ اس قربانی سے خدا نے منع نہیں کیا ہے، دوسروں کی مدد کرنے سے، تیمارداری کرنے سے، دوسروں سے ملاقات کرنے سے، دوسروں کو ملنے سے، دوسروں کی مشکلات میں ان کا سہارا بننے جیسی قربانیوں سے خدا نے نہیں منع کیا ہے۔ بکرے اور بھیڑ بکریوں اور بچڑوں کی قربانیوں سے خدا نے ضرور کہہ دیا کہ میں نے تمہاری خاطر یہ قربانی دے دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایمانی طور پر دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، جسمانی طور پر، معاشی طور پر، مالی طور پر ہم اگر دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور ان کی مدد کریں، کیونکہ خدا ہم سب سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ ہم ان قربانیوں کو نہ بھول بیٹھیں۔ ہاں، آج ایک نئی چیز یسوع مسیح نے ہمارے سامنے رکھی ہے اور شاگردیت کے نئے تقاضوں کو ہمارے سامنے ہے، اور نئے تقاضوں کو بیان کرنے کے لیے 3 قسم کی باتیں۔ ایک کہتا ہے اے خداوند میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں، اور خداوند بڑے واضح طریقے سے بتاتا ہے، واضح طریقے سے یسوع مسیح اس بات کا اعلان کرتا ہے، لومڑیوں کے لیے ماندے ہیں اور پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، اور ابن انسان کے لیے اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سر رکھ سکے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کام میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور خداوند اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، خود اپنے آپ کو اس شاگردیت کے مقصد کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا ان کو یہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ ابھی وہ موقع نہیں ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، 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 ہم اپنے طور سے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا اس عہدے کو، خدا اس خدمت کو دیکھتا ہے کہ ابھی اس کے اندر جو تبدیلی آنی چاہیے وہ خدا دیکھتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اپنے گرجا گھر کی مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ
خدمت کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت کو ہمیشہ سلام کرتے ہیں، جس میں بہت ساری خواتین، بہت سارے نوجوان سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں، یہ نذرانے اکٹھے کرنے کا کام کرتے ہیں۔ آپ جب آتے ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو جگہ بتاتے ہیں